الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری روایت ملتی ہے، بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ بی بی آمنہ کے لال ہم غم خاروں کے آقا محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بروز جمعہ میرے اوپر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک تو آپ نے سنی، یہاں پر کچھ اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ سوال بھی ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ بندے کی عمر تو آج کل 50 اور 60 سال کے قریب ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں 200 سال کے، یہ کیا حکمت، اس میں کیا وجہ ہے کہ 200 سال گناہ معاف کرنے کی وجہ کیا ہے جبکہ عمر 50 سال کے قریب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اس کی اجرت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، جتنا بڑا بندہ گناہ کرتا ہے اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اسی طرح جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنی بڑی اس کی جزا بھی ہوگی۔ جیسا کہ اگر کوئی بندہ بہت بڑے عہدے پر ہے، اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے، ایک بندہ مزدور ہے اس کے حساب سے اس کی تنخواہ، اور ایک قانون کے مطابق ہمارے عام رائج ہے کہ جو بندہ جتنا بڑا گناہ کرے اس کی سزا بھی اتنی بڑی دیتے ہیں۔ قانون کے اندر آپ نے شاید پڑھا بھی ہو کہ بعض اوقات اگر کسی کو پھانسی 3-4 مرتبہ بھی دی جاتی ہے، شاید ہم نے قانون سنا بھی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے، حالانکہ پھانسی دینے پر تو بندہ پہلی مرتبہ ہی مر جاتا ہے، پھر اس کو بعد میں پھانسی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے گناہ اتنا بڑا کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو 4 مرتبہ پھانسی دی جا رہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ سمجھے آپ کہ اس کی نیکی اتنی بڑی ہے کہ عمر تو اس کی ہے 50 سال، مگر اس کو اجر کتنا، اس کی عمر سے 4 گنا زیادہ دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی نیکی بہت بڑی ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں پر تو اس کو اتنی زیادہ نیکی عطا فرما دی، کتابوں میں آتا ہے کہ حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اس کے محل کے 60-70 دروازے تھے، اگر کوئی بندہ 70 دروازوں پر آتا تو وہ 70 دروازوں پر اس کو دیا کرتا تھا، اتنا سخی تھا۔ اس کا اتنا پیارا جواب ہے کہ وہ پہلے دروازے میں ہی اتنا نہیں دیتا تھا کہ اس کے آگے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر پہلے دروازے میں سارا کچھ ہی دے دیتا تو اس کو کیا ضرورت ہے اگلے دروازے پر جانے کی؟ یہاں پر یہی جواب ہے اس کا کہ نبی علیہ السلام ہم کو پہلے دروازے پر اتنا عطا کر دیتے تھے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ بعد میں مانگنے کی۔
عمر ہے 50 سال اور پہلے ہی ہمیں اجر کتنا دیا جا رہا ہے، ہماری عمر سے کم و بیش 20 گنا زیادہ پہلے ہی ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اس کی تفسیر میں جائیں تو یقین جانیں دل خوش ہو جائے کہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ میں درود پاک کی وجہ سے اتنا ہمیں نوازتا ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کا بہت اہم فہم ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ آیت مبارکہ کن کے بارے میں نازل ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے راضی ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ صحابہ کرام کے متعلق آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ سارے صحابہ عادل تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، سارے کے سارے رب رسول کے رستے پر چلنے والے تھے۔ جو بھی کوئی واقعہ لے کر ان کو برا بھلا کہے گا تو یقین جانیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سب سے راضی ہوں۔ تو ہماری کیا جرت ہے کہ ہم صحابہ کرام کے متعلق بات کریں اور معاذ اللہ کسی کو ہم برا کہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سب سے راضی ہوں۔ حدیث پاک سنیے ذرا کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اگر کسی نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور اگر ان سے کسی نے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور اگر کسی نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی۔ اللہ اکبر، آج ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کے متعلق بات کریں؟ یہ سارے کے سارے عادل تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، جن کا وقت ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہو، ان کے پہلو میں گزرا ہو، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے؟ اللہ اکبر، اتنی پیاری حدیث پاک، اس سے کتنی ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار اگر کسی نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا، اگر ان میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہا، اس نے ایسے کہ اس نے مجھے اذیت دی، اگر مجھے اذیت دی تو اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو پھر آگے اپنا انجام دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے جب وہ پکڑتا پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آگے حدیث پاک سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسلمان کو کبھی بھی آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کو کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر، جس نے یہ تابعی کے متعلق ہے، تابعی بھی الحمدللہ سارے متقی اور پرہیزگار ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جنہیں صحابہ کرام کو دیکھا تھا، اور صحابی سارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے تھے، انہیں حق اور سچ کے علاوہ کبھی کوئی لفظ نہیں کہا تھا۔ آخر تیسری حدیث پاک سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی نے ان کی کسی کی بھی اقتداء کی اس نے فلاح پا لی۔ اللہ اکبر، اب یہاں پر کسی صحابی کی نفی نہیں ہے کہ فلاں صحابی کی آپ نے اقتداء نہیں کرنی یا فلاں صحابی کی آپ نے اقتداء نہیں کرنی۔ ہاں، ان صحابہ کرام کے اگر کوئی معاملہ تھے تو ان کو بڑوں کے معاملے بڑوں کے اندر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اتنی بڑی ہستی کے متعلق ہم بات کریں
اور اپنے ایمان کو ہی برباد کر لے۔ الامان الحفیظ، ہمیں 100 مرتبہ پہلے سوچنا چاہیے صحابہ کرام کے متعلق باتیں کرنے سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بات کر کے اپنا ایمان سے خارج ہو جائیں۔ اور یقین جانیں سب سے پہلے مرنے کے بعد سب سے پہلے عقیدہ ہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ یہ نہ ہو سب سے پہلے ہمیں سوال یہ ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بندہ ایک قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ وہ سوال کا جواب نہ دے دے گا کہ اپنے علم تک کہاں تک عمل کیا۔ اب علم اس کو ہو ہی کوئی نہ، اور بات کرو صحابہ کرام کے متعلق الامان الحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت صحابہ کرام کا فرما بردار رہنے چاہیے اور ان کے اچھے اور اچھے تذکرے کرنے چاہیے۔ اگر ان کے کچھ معاملات تھے تو ان کے اندر وہ علماء کرام کرے تو زیادہ بہتر ہے، ہمیں تو اپنے آپ کا نہیں پتہ تو ہم باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چند دن پہلے 18 ذی الحجہ کو ان کا عرس مبارک گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا شاید کسی صحابی کو عطا فرمایا ہو۔ سب سے پہلے تو یہ داماد رسول ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ہم زلف حیدر کرار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم زلف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سنیے ذرا، آگے سنیے، ذوالنورین ہے، یعنی کہ ایسا مرتبہ ان کو ملا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد مرتبہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں، اور وہ بھی کس کی؟ نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹی آپ کے نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا مرتبہ، اور آج لوگ انہی کے متعلق بات کرتے ہیں الامان والحفیظ، جن کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنی قریب رشتہ داری ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے ذرا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی گھر والی فوت ہوتی ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی شہزادی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا رو رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دریافت فرمایا، عثمان کیوں روتے ہو، کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی دامادی سے محروم ہو گیا، جو اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شرف عطا کیا تھا، میں اسے محروم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے، ارشاد فرمایا ہے عثمان گھبراؤ مت، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی دوسری شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد نکاح ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب کو کہ اے محبوب اپنی دوسری شہزادی کا نکاح بھی عثمان غنی کے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے اور کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ آگے سنیے ذرا، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی 2 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر ہی 2 مرتبہ جنت خریدی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو وہ مقام تھا جب مسلمان پیاس کی وجہ سے نہ ڈالتے، پیاس کے پانی کی قلت تھی، پانی کہیں نہیں مل رہا تھا، اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیر رویا، کنویں کا نام ہے، یہ خرید کر مسلمانوں کے نام کر دیا، یہودیوں سے خریدا اور نبی علیہ السلام کو عطا کیا، جو مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ عثمان نے آج جنت خریدی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر
جب یہود و نصارہ کا لشکر بہت بڑا تھا، ادھر مسلمانوں کے پاس ایک تو لشکر بہت کم تھا اور دوسرا ساز و سامان نہیں تھا، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، تلواریں اور اونٹ اور گھوڑے نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ کی ترغیب دلائی، جنگ کی ترغیب دلائی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے 100 اونٹ اور وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ اکبر! یہ چند دن پہلے عید گزری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اونٹ کی قیمت کتنی زیادہ ہے، 5-6 لاکھ کا ایک اونٹ ہے، اور 100 اونٹ کی قیمت آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، چند دن بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے پھر ارشاد فرمایا، ترغیب دلائی۔ جب ترغیب دلائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے 200 اونٹ اور وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ اکبر! پھر بڑے آگے، جب پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دلائی چند دن بعد، کیونکہ ساز و سامان ابھی بہت کم تھا اور جبکہ یہودیوں کا لشکر بہت بڑا تھا، تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے نشست پہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے 300 اونٹ اور وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو اپنے ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور دعا فرمائی کہ آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کرے گا ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! یہاں سے کوئی یہ اندازہ نہ لگائے کہ معاذ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد جو بھی گناہ کرے یا جو بھی کرے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کوئی فیصلہ کرے ان کا کوئی فیصلہ رد نہیں ہوگا اور ان کو کوئی چیز کوئی ضرر نہیں دے گی، ان کی ہر بات مانی جائے گی۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ان کو دوسری مرتبہ دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہوگا ان کا عالم کیا ہوگا۔ الامان والحفیظ، آگے سنیے ذرا۔ یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ اتنا بڑا مقام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کے اندر، اور جو بندے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں یا دشمنی رکھتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ الامان والحفیظ جب بغض رکھتے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائے تو رب تو دیکھ رہا ہے کہ رب بھی چاہے گا کہ اس کے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، جب وہ قہر کرتا ہے تو دنیا پلٹا کے دوسری طرف کرتا ہے۔ آگے سنیے، حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ اوندے منہ لیٹا ہوا ہے، صدائیں لگا رہا ہے، ہائے پیاس، ہائے جہنم میرا مقدر بن گئی، یہی صدائیں لگا رہا ہے، بار بار صدائیں لگا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے کہ تو جہنم کی صدائیں لگا رہا ہے؟ اس نے کہا مت پوچھے، یہ بہت بھیانک واقعہ ہے، کہ میں پوچھ کے ہی رہوں گا۔ تو عرض کرنے لگا کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، جو بدبخت شہید کرنے آئے تھے ان میں بھی شامل تھا۔ کہتا جب میں نے تلوار نکالی تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے گھر والے وہاں موجود تھے، انہیں مجھے برا بلا کہا، کہتے مجھے غصہ آیا کو میں نے آپ کی گھر والی کی اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ صاحب پاس ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے لگے ہے بدبخت تیرے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں اور دونوں ہی پاؤں ٹوٹ جائے، تو اندھا ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈالے۔ کہتے جب یہ میں نے سننا تھا تو ایسا روب اور دبدبہ مجھ پر طاری ہوا کہ میرا جسم کانپنے لگا۔ کہتے میں نے تلوار اسی وقت پھینکی اور باہر نکل آیا۔ کہتے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ دعا ہی ہے، میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ کہتے آج آپ کے سامنے ہے کہ ان کی 3 بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔
میرے ہاتھ پاؤں بھی کٹ گئے ہیں۔ اس بندے کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، کسی وجہ سے ہاتھ بھی کٹ گئے اور پاؤں بھی کٹ گئے، اور تیسری بد دعا آنکھوں سے بھی اندھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے چوتھی جو بد دعا تھی اس کا میں منتظر ہوں کب پوری ہوتی ہے، جب میں مروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس بندے کا عالم ہے جس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کو تو دھرتی بھی جگہ نہیں دیتی ہے تو جہنم میں کہاں اس کو جگہ ملے گی۔ آگے سنیے ایک اور حدیث پاک، یقین جانے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کوئی صحابہ کرام کے متعلق ادنا سے بھی گستاخی کرتا ہے۔ ایک جنازہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کوئی ایسا شخص آیا کو نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا ہو۔ انکار کرنے کے بعد اس بندے کا جنازہ ہوتا، تدفین ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی کا جنازہ آیا ہو اور آپ نے انکار کر دیا ہو، کیا ماجرا، کیا اس بندے نے ایسی غلطی کر لی کہ آپ نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بدبخت بندہ تھا جو میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی وعید ہے ہمارے لیے کہ جو عثمان غنی یا کسی بھی صحابی سے بغض رکھے، الامان والحفیظ، اپنا آخرت کا انجام دیکھ لے کہ اس کا آخرت کا انجام کیا ہوگا۔ اگر یہی سوال ہو جائے میں قبر کے اندر کہ تو نے میرے صحابی کے شان میں گستاخی کی، تو ہے ہمارے پاس کوئی جواب کہ ہم اس کا کوئی جواب دے سکیں؟ اللہ اکبر۔ ایک اور بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ نبی علیہ السلام سے کن سے پیار کرتے تھے۔ 4 دن بیت جاتے ہیں کہ کشانہ عالیہ کے اندر کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ 4 دن بیت جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، بھوک سے نہ ڈال ہے، پریشان ہیں۔ گھر آتے ہیں پوچھتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ آپ نہ لائیں تو گھر میں کہاں سے آئے گا؟ بھوک کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن سے بھوکی ہیں۔ مسجد جاتے ہیں، مسجد نبی میں جاتے ہیں، کبھی اس جگہ پر نفل پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی دوسری جگہ پر پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، بھوک سے نہ ڈالا، اضطرابی کا عالم ہے۔ 4 دن بیت جاتے ہیں، چوتھے دن جب دیکھتے ہیں کہ 4تھا دن بیتتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اندر آتے ہیں، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں ان کو معاملہ بتاؤں کہ نہ بتاؤں، پھر سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا ہو۔ فرماتی ہے عثمان آج 4 دن بیت گئے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا، پیٹ کے اندر کچھ نہیں کیا، بھوک کے ساتھ نے ڈال ہے، پریشان ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کتار رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا روتے ہیں دنیا کو برا بلا کہتے ہیں۔ بھاگے ہوئے گھر جاتے ہیں، گھر میں جو بھی میسر ہوتا ہے آٹا چینی کی جو بھی ہوتا ہے اور ایک بکری ہوتی ہے لے کر فوری بارگاہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ آپ قبول کریں میں اور کچھ لے کر آتا ہوں۔ بھاگے جاتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، اتنے میں نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج ابھی تھوڑی دیر پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے اور یہ سامان دے کر گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام جو سنتے تھے خوش ہوتے ہیں، ابھی کھاتے کچھ نہیں ہے، اضطرابی کی حالت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، مگر کھانے سے پہلے پھر مسجد نبوی کے اندر واپس چلے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ میں اپنے سامان سے خوش ہو گیا اور تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر خود ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا، میں بھی اپنے سامان سے راضی ہوں۔
اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی صحابہ کرام کی خوب اہمیت ہمارے دل میں اتارے، اور ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ان کا ہر وقت ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔